اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام کہ جا رہے آپ کوفہ تھے، کربلا کیسے پہنچ گئے؟ کربلا کوفہ کے راستے پر تو نہیں آتا نا، کس راستے پر آتا ہے؟ دمشق کے راستے پر آتا ہے، شام کے راستے پر آتا ہے۔ جا تو کوفہ رہتے، کربلا کیسے پہنچ گئے ہیں؟ عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 فوج یہاں کھڑی تھی، قادسیہ سے 3 میل پہلے، اور کس مقصد کے لیے یہاں کھڑی تھی؟ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اے عمر بن سعد، آپ نے حسین ابن علی کے قافلے کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ یہ کوفہ ہے، یہ دریائے دجلہ ہے، اور یہ دریائے فرات ہے، درمیان میں کیا ہے؟ کوفہ۔ فوج 4000 عمر بن سعد کی قیادت میں کہاں کھڑی تھی؟ قادسیہ کے قریب 3 منزل کی 3 میلوں کے فاصلے پر۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پہنچے، پہلے سمجھ لیں عمر بن سعد کون تھے؟ یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ سعد بن ابی وقاص 10 مبشرہ میں سے ہیں، جنتی صحابی ہیں، اور سعد بن ابی وقاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماموں کہا کرتے تھے۔ تو عمر بن سعد رشتے میں کیا لگے؟ حضور کے ماموزاد لگے نا، تو حسین ابن علی کے کیا لگے؟ نانا ہوں گے نا، دور کے۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ حسین ابن علی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا کس نے آپ کو بلایا؟ کہا مجھے کوفیوں نے خطوط لکھے، اور یہ میرے پاس خطوط موجود ہیں۔ کہا دکھائیے کس نے آپ کو خطوط لکھی۔ جب انہوں نے خطوط دکھائے کوفہ کے نمایاں لوگوں کے، کہا کہ جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہ آج یزید کی فوج میں کھڑے ہیں، مسلم کی بیعت توڑ کر یزید کی بیعت کر چکی ہے۔ کس پر آپ اعتماد کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ حقیقت کھل کر بالکل سامنے آ گئی کہ کوفی بہت بڑے غدار، دھوکے باز، غدار نکلے۔ انہوں نے کتنی بڑی ہمارے ساتھ بے وفائی کی۔ حضرت حسین نے اس قادسیہ کے مقام پر 3 شرائط پیش کی اس وقت عمر بن سعد کے سامنے۔ وہ 3 شرائط شیعہ کتابوں میں بھی لکھی ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھی۔ 3 شرائط پر کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ 3 شرائط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو۔ جب کوفیوں کی غداری نمایاں ہو گئی نا، تو کیا کہا کہ جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو، اسلامی سرحدات میں سے کسی سرحد پر جانے دو کہ میں وہاں جا کر لڑتے لڑتے کافروں کے خلاف کیا ہو جاؤں؟ شہید ہو جاؤں۔ یہ دوسری شرط پیش کی۔ اور حسین ابن علی نے کہا اسلامی سرحدات میں سے اگر یزید کی حکومت کافرہ تھی تو سرحدیں بھی مسلمانوں کی اسلامی ہوں گی یا کافرہ ہوں گی؟ ہندوستان کی سرحدوں کو آپ اسلامی سرحدیں کہتے ہیں یا کفریہ سرحدیں کہتے ہیں؟ کفریہ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اسلامی فوج تو ساری وہی تھی جو حضرت معاویہ کے دور میں تھی، فوج تو ساری مسلمان تھی، کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ کافر فوج کھڑی تھی۔ عمر بن سعد کے سامنے جو تیسری شرط پیش کی وہ یہ تھی مجھے یزید کے پاس جانے دو، شام میں دمشق، میں جا کر اپنا معاملہ یزید کے ساتھ خود حل کر لوں، مذاکرات کرنے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اور یہاں تک بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت حسین ابن علی نے کہا مجھے یزید کے پاس جانے دو، یدی فی یدی، کہ بس میں اب یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے بیعت کرتا ہوں۔ یہاں تک انہوں نے کہا جب کوفیوں کی غداری بالکل نمایاں ہوگی، واضح ہوگی۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو کہا، خط لکھا کہ یہ 3 شرائط انہوں نے پیش کی ہیں، کون سی شرط کو قبول کیے تھے؟ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تیسری شرط قبول کر لی جائے اور انہیں شام جانے دیا جائے یزید کے پاس، وہ اپنا معاملہ خود جا کر یزید کے ساتھ کیا کر لیں؟ حل کر لیں۔ قادسیہ سے یہاں سے راستہ یوں جاتا ہے سیدھا کوفہ کو، ٹھیک ہے؟ یہ راستہ جاتا ہے یہ سیدھا شام، دمشق، جہاں یزید کی حکومت تھی، جہاں یزید کا دارالحکومت تھا، ٹھیک ہو؟ حسین ابن علی کوفہ جا رہے تھے۔ جب تیسری شرط ان کی تسلیم کر لی گئی، ٹھیک ہے آپ یزید کے پاس گئے، عمر بن سعد کی فوج بحفاظت، عمر بن سعد آخری دم تک مصالحت کی کوشش کرتے رہے، بہت نرم مزاج آدمی تھے، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ ان کا رشتہ بھی اتنا بنتا ہے، تو انہوں نے مصالحت کی کوشش کی۔ اب قادسیہ سے آگے بڑھے، مغیثیہ کی منزل پر پہنچے، مغیثیہ سے آگے پہنچے العزیب کی منزل پر پہنچے، العزیب سے آگے پہنچے ذو حسن کی منزل پر پہنچے، ذو حسن سے آگے نکلے قصر بنی مقاتل کی منزل پہ پہنچے، قصر بنی مقاتل سے آگے کون سی منزل آتی ہے؟ کربلا۔ یہ 88 میل کا فاصلہ بنتا ہے، قادسیہ سے لے کر کربلا تک کتنے میل کا فاصلہ بنتا ہے؟ 88 میل کا۔ یہ اتنا بڑا سوال ہے، نہ کوئی مولوی سوال کا جواب دیتا ہے،
نہ کوئی شیعہ ذاکر اس سوال کا جواب دیتے. یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جا رہے آپ کوفہ تھے, کربلا کیسے پہنچ گئے؟ کربلا کوفہ کے راستے پر تو نہیں آتا نا. کس راستے پر آتا ہے؟ دمشق کے راستے پر آتا ہے, شام کے راستے پر آتا ہے. جہاں جو کوفہ رہتے کربلا کیسے پہنچ گئے ہیں؟ اور پھر قادسیہ سے آگے 88 میل دور کیوں نکل گئے؟ عامر بن سعد کی فوج نے مارنا ہوتا تو یہاں پر ہی مار سکتے تھے. 4000 جنگ آزمودہ فوج کے سامنے, جن کے پاس ضرب و حرب کے سارے آلات موجود ہیں, 72 آدمیوں کو مارنا کوئی مشکل کام تھا؟ کوئی مشکل کام نہیں. اگر انہوں نے ان کو شہید کرنا ہوتا تو یہاں کرتے نا. اتنا آگے لے کر جانے کی بلا انہیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ در حقیقت وہ مصالحت چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ اب جہاں پر یہاں سے جب آگے بڑھے, دمشق کے راستے کے اوپر سفر طے کرنا شروع کیا, یہ جو 60 کوفی مکے سے ساتھ چل کے آ رہے تھے نا, اب جب دمشق کا سفر طے کرنا شروع کیا حضرت حسین نے یزید کے ساتھ مصالحت کے لیے, ان 60 کوفیوں کو اپنی جانیں خطرے میں پڑ گئی کہ حضرت حسین اگر زندہ و سلامت یزید کے پاس پہنچ گئے, یزید کہے گا آپ کو بلایا کس نے؟ حضرت حسین خطوط پیش کریں گے, مجھے ان کوفیوں نے یہ خطوط لکھی. اور ظاہر بات ہے کہ تھوڑے خطوط تو نہیں تھے, 12000 خطوط کی کوئی تھوڑی تعداد تھی. پھر یہ جو 60 کوفی ہیں وہ پوچھے گا یہ بندے کون ہیں؟ پتا چلے گا یہ آپ کو مکہ سے لینے کے لیے گئے تھے. حضرت حسین کا یزید حضرت حسین کو کچھ کہتا یا نہ کہتا وہ بات کی بات ہے, لیکن ان 60 کوفیوں کو پہلے اس نے سزا دے دی تھی اور ان کا معاملہ تمام کر دیا. اور یہ 60 کوفی سمجھ گئی کہ اب ہماری جانیں بچنے والی نہیں, ہاں جلاد کی تلوار ہمارے اوپر چلے گی. 60 کوفی ان کو اپنی جانیں خطرے میں پڑ گئی. جب کربلا پہنچے نا عصر کے وقت 10 محرم الحرام کو, ان 60 کوفیوں نے سب سے پہلے اس خیمے کو آگ لگائی جس خیمے کے اندر خطوط تھے. کیا تھے؟ خطوط تھے, تاکہ بطور ثبوت کے یہ خطوط پیش نہ کیے جا سکے. اور پھر اس کے بعد انہی 60 کوفیوں نے حضرت حسین کے اوپر وار کر کے, ان میں سے کسی نے وار کر کے حضرت حسین کو شہید کر دیا. اصل مجرم اور اصل قاتل یہ کوفی. اگر یزیدی فوج نے مارنا ہوتا تو قادسیہ کے مقام پر ہی مار دیتے نا. سوال یہ ہے کہ وہ کربلا کیسے پہنچ گئے؟ اس سوال کا ہمیں جواب چاہیے. آپ کسی بھی مولوی کے پاس جائیں, کسی ذاکر کے پاس جائیں, کسی بھی شخص کے پاس کہو کہ کربلا بتاؤ کس راستے پر آتا ہے, وہ تو کوفہ کے راستے پر نہیں آتا. تو اصل مجرم جو ہیں وہ یہ کوفی ہیں. کون ہیں؟ انہوں نے سب سے بڑی جسارت کی, انہیں بلایا, خطوط لکھے, پھر مسلم بن عقیل کو شہید کروایا, اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہی 60 کوفی جو مکے سے آ رہے تھے انہوں نے اپنی جانیں بچانے کی خاطر کیا کیا؟ حضرت حسین کو شہید کیا, تاکہ نہ زندہ و سلامت وہاں پہنچے اور نہ ہمارے اوپر کوئی سزا نافذ ہو, ہم بھی بچ کر نکل گئے. لیکن بچا ان میں سے بھی کوئی نہیں تھا. عمر بن سعد کی فوج نے ان 60 کو بھی وہاں پر مار دیا تھا, بچا ان کوفیوں میں سے بھی کوئی نہیں تھا. 60 کوفیوں میں سے. یہ ہے اس سانحے کی